نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 1 سے آج کا سبق آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ توبہ ہماری مکمل ہو چکی ہے اور آج سے ہم سورہ یونس کو شروع کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الف لام را۔ الف لام را حروف مقطعات، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی۔ اس طرح کے تمام حروف جو کہ سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے میننگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تل کا یہ آیاتو آیتیں ہیں، الکتاب الحکیم بہت حکمت والی کتاب کی۔ اکانا کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجبا تعجب، کہ سب سے پہلے اس بات کا ذکر کریں گے، سورہ یونس ایسی صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یکتائی کا۔ ایسی صورتیں جن کا آغاز آیات الکتاب الحکیم ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی، ان کی وحدانیت، اس کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلے میننگز کو دیکھ لیتے۔ آیات قرآنی، الکتاب و کتاب، کتب مکتوب اور کتب سماویہ، الحکیم حکیم حکمت و دانائی، للناس عوام الناس، بعض الناس، عجبا عجب عجیب اور تعجب کے لیے بولتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں عربک کا کوئی بھی ورڈ نہیں ہے۔ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ حکمت والی کتاب قرآن پاک کو کہا گیا ہے۔ اس سے بڑی حکمت دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات؟ سیکنڈ آیت کے اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات کیا ہے، اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل ایک آدمی کی طرف، منہم ان میں سے، ان انذرا کہ آپ ڈرائیں، الناس لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنوا جو سب ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، صدق سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون کہا سب کافروں نے، ان بے شک ھذا یہ شخص، لساحر مبین یقیناً جادوگر ہے کھلا۔ ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے، خلق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، الامر کام کی، ما من شفیع نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا مگر، من بعد اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ وہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ پس تم سب اسی کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اوحینا وحی الہی وحی مطلوب، بشری بشارت، مبشر اشرہ مبشر اور بشیر، آمنو امن ایمان اور مومن کے لیے بولا جاتا ہے، صدق صادق صدق صداقت، قولا قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، ھذا من فضل ربی، ھذا علی ھذا القیاس لہذا، لساحر ساحر، سحر مسرور کن آواز، مبین بیان، مبینہ طور پر اور دلیل، خلق خالق مخلوق اور خلقت اور تخلیق، یدبر تدبر تدبیر مدبرانہ کام، الامر امر آمر مامور اور امور خارجہ، شفیع شفاعت شافی محشر شفیع، اذنہ اذن عام باذن اللہ، فاعبدوہ عبد عبادت معبود، عربی کے ورڈ انذرا ڈرائیں، قدم مرتبہ، استوی وہ بلند ہوا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے ہیں۔
آیت نمبر 2 کا نیکسٹ پارٹ جو ہمارے پاس اس وقت سامنے موجود ہے، ہم نے وہی کی ان میں سے ایک آدمی کی طرف کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ان کے لیے اچنبھے کی بات، حیرت کی بات کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کی طرف وحی کر دی جو ہمارے جیسا انسان ہے، جو کھاتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، جس کی شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو آپ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا اور تمام ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی، اور آپ پر اب فرض ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبری دیں جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، بے شک ان کے لیے مرتبہ سچائی کا ان کے رب کے پاس، یعنی جو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تصدیق کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا مرتبہ ان کے رب کے پاس ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ یقیناً یہ شخص کھلا جادوگر ہے۔ اب کافروں نے کیا کہا کہ یہ شخص نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا جادوگر ہے۔ کبھی وہ آپ کو جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ بلند ہوا عرش پر، پھر وہ عرش کی طرف بلند ہوا، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، یعنی وہ ہر کام کو تدبیر کے ساتھ چلاتا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کو دنیا میں بھیجنا ہے، کس کو لے کے جانا ہے، کس کو گدھا سے امیر، کس کو امیر سے گدھا، کسی کو نیک سے بد، کس کو بد سے نیک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے کام تدابیر کے ساتھ ہے، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، یعنی اس کے آگے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجازت دیں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، بس تم عبادت کرو اسی کی، یعنی اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے ہمیں بتا دیا وہی رب ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کے آگے جھکو، نہ کسی سے مانگو، نہ کسی سے ڈرو اور دبکو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مانگو۔ افلا تذکرون، تو کیا نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا، جمیعاً سب کا، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقاً سچا ہے، انہ بلا شبہ وہی، یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا اسے، لیجزی تاکہ وہ جزا دے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، بالقسط انصاف کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا، لہم ان کے لیے شراب مشروب ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب اور عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ جو تھے وہ سب کفر کرتے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تذکرون تذکرہ، مذاکرہ، ذکر، مرجعکم رجوع، مراجع و مصادر، رجوع اللہ، یبدعو ابتدا مبتدی طالب علم، الخلق خالق مخلوق خلقت اور تخلیق، یعیدہ اعادہ، لیجزیہ جزائے خیر جزا و سزا، الصالحات صالح صلح، مسلح بالقسط قسط اقساط قسطوار، کفروا کفر کافر کفار اور کفران نعمت، علیم المناک حادثہ رنج و الم، الشمس شمس و قمر نظام شمسی شمسی توانائی، ضیاء ضیاء القرآن، القمر قمر قمری سال اور شمس و قمر، قدرہ مقدار بقدر اس قدر اور حصہ بقدر رحبہ، عربی کے ورڈ ہے ہمارے پاس، حمیم کھولتا ہوئے پانی سے، اور اس آیت میں صرف ایک ہی ورڈ ہے۔ آیت نمبر 3 کے اختتام پہ، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، یعنی تمہیں سب چیزوں کا پتہ ہے جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود تم نصیحت نہیں حاصل کرتے، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو واضح نشانیاں کھول کر خود قرآن پاک میں بیان کر دی، کیا اس کے بعد بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے،
اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے سب کا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ہمارے لیے اگلی باتیں کھول دی ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، جیسے مرضی کر لو، گناہوں میں گھرے رہو، نیکیوں میں گھرے رہو، جو مرضی کرو، لیکن تمہارا لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی جس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں، وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ کیوں کر قادر نہیں ہوگا؟ اسے تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور دوبارہ کس لیے زندہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ تاکہ ہم اپنے اعمال کے مطابق اپنے جزا و سزا کے مستحق ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو جزا دے سکے انصاف کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مشروب ہے کھولتے ہوئے پانی کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا، اللہم اجرنا، اللہم اجرنا منہم، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو تھے وہ کفر کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، ان کے لیے کیا ہے؟ مشروب ہے کھولتے ہوئے پانی کا۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ کروڑہ بار شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا جس پر ہم عمل کرتے نہ تھکے۔ جب ہم اب تو ہمارے راستے میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو کھنگال کے دیکھیے، وہ اس ٹائم میں ایمان لائے جبکہ ان کی زندگی ان کو زندگی کے لالے پڑ گئے۔ جب ان کو اتنی تکالیف دی گئی، کسی صحابی کو آگ پہ لٹایا گیا، کسی کی آنکھوں کو نکال دیا گیا سلاخوں سے، کسی کے بالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، حضرت سمیہ، حضرت خباب، حضرت ابراہیم، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعات دیکھیں تو اٹھا کے بھرے پڑے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے پاس تو کھلا واضح اسلام آ چکا ہے، ہم کیوں اس کو نہ مانیں، کیوں اس پر عمل نہ کریں؟ اب کیا چیز ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، ملک آزاد ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک ہے۔ ہم تو پھر جان بوجھ کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، ہم تو جان بوجھ کر ان دلدلوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان سب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔